دوستو فلائنگ ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو دنیا میں جن شہروں کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا ہے ان میں یروشلم یعنی القدس بھی ایک ہے۔ یہ شہر 3 بڑے مذہب عیسائی، یہودی اور مسلمانوں کے لیے یکساں اہمیت کا حامل ہے۔ ان تینوں مذاہب کو ماننے والوں کی آبادی دنیا کی کل آبادی کا نصف سے زائد ہے۔ اس شہر میں دنیا کا سب سے قدیم زیر زمین سرنگوں کا سسٹم ہیکل سلیمانی، جسے سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کروایا تھا، حضرت سلیمان کا دربار، تخت داؤد اور حضرت عیسیٰ اور مختلف انبیاء سے منسوب تاریخی یادگاریں موجود ہیں۔ بیت المقدس مکہ مکرمہ سے تقریباً 1300 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود شہر ہے، جسے عربی میں القدس کہا جاتا ہے اور انگریزی زبان میں یروشلم کہا جاتا ہے۔ فلسطین انبیاء کی سرزمین کہلاتی ہے۔ یہ خطہ کئی انبیاء کرام کی جائے پیدائش ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ القدس کو 52 بار بیرونی حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس شہر میں مسجد اقصی واقع ہے، جسے مسلم دنیا میں بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ یہ شہر پچھلے 3000 سال سے مسلسل حالت جنگ میں ہے۔ اسلام، یہودی اور عیسائی مذہب کی ابتدا اسی شہر سے ہوئی۔ یروشلم کے پرانے شہر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ شہر میں عیسائیوں کے 2 علاقے ہیں۔ آرمینین بھی عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور سب سے پرانا علاقہ بھی شہر میں انہی کا ہے۔ عیسائی علاقے میں ایک چرچ ہے جس کے بارے میں ان کا ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہیں سولی پر لٹکایا گیا تھا۔ یہودی علاقے میں مغربی طرف دیوار ہے۔ اس بارے میں یہودیوں کا ماننا ہے کہ کبھی یہ یہودیوں کا سب سے بڑا مذہبی مقام تھا۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ بیت المقدس میں مسلمانوں کا علاقہ چاروں علاقوں میں سب سے بڑا ہے۔ اس علاقے میں ڈوم آف دی راک اور مسجد اقصی واقع ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان روزانہ اس پتھر کی زیارت کرتے ہیں۔ یروشلم کی 1/3 آبادی فلسطینی لوگوں پر مشتمل ہے اور یہ لوگ صدیوں سے یہاں پر آباد ہیں، جبکہ 1936 کے بعد یہودیوں کو دنیا کے مختلف علاقوں سے لا کر یہاں پر آباد کیا گیا، اور یہی وجہ اس کے لیے کافی ہے کہ بیت المقدس فلسطینیوں کی سرزمین ہے اور فلسطین کا دارالخلافہ ہے۔ دی ڈوم آف دی راک ٹیمپل ماؤنٹ پر واقع ہے۔ یہ ایک اسلامی مزار ہے جو 7ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ شہر عبرانی زبان میں یروشلم اور عربی میں القدس کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ اس شہر پر کئی بار قبضہ کیا گیا، تباہ کیا گیا اور پھر اسے آباد کیا گیا۔ یہی سبب ہے کہ اس سرزمین کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ شہر کے چاروں اطراف ایک دیوار ہے جس کے اندر دنیا کے مقدس مقامات موجود ہیں اور ہر حصے کی اپنی مخصوص آبادی ہے۔ یہودیوں کے علاقے میں مغربی دیوار ہے۔ یہ وال آف دی ماؤنٹ کا باقی حصہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کا مقدس مقام کبھی اس جگہ پر ہوا کرتا تھا۔ یہودیوں کا یقین ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی اور یہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی کی تیاری کی تھی۔ کئی یہودیوں کا خیال ہے کہ ڈوم آف دی راک ہی وہ مقام ہے۔ اس مقام پر ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں سیاح پہنچتے ہیں۔ اسرائیل کا ایک ملک کے طور پر سن 1948 میں قیام عمل میں آیا تھا۔ اس وقت اسرائیلی پارلیمنٹ کو شہر کے مغربی حصے میں قائم کیا گیا تھا، جبکہ سن 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے مشرقی یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے ساتھ قدیمی شہر بھی اسرائیل کے قبضے میں آ گیا، لیکن بین الاقوامی سطح پر اس کے قبضے کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ یروشلم کی 1/3 آبادی فلسطینی آبادی ہے، جن میں سے بہت سے خاندان صدیوں سے یہاں پر آباد ہیں۔ شہر کے مشرقی حصے میں یہودی بستیوں کی تعمیر بھی تنازع کا بڑا سبب ہے۔ بین الاقوامی قانون کے تحت یہ تعمیرات غیر قانونی ہیں، لیکن اسرائیل اس سے انکار کرتا ہے۔ اگرچہ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کو شکست کے بعد ہی یہودی آباد کار یروشلم میں آباد ہونا شروع ہو گئے تھے، مگر 1947 میں اسرائیل کو ایک سازش کے تحت ایک باقاعدہ سلطنت کا درجہ دے دیا گیا۔ 2 ہجری 624 عیسوی تک مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول رہی اور پھر کعبہ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبلہ قرار دے دیا گیا۔
معراج کی رات یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام 1,24,000 انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ مسجد اقصی کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد مسلمانوں کے لیے یہ مقدس ترین مقام ہے۔ بیت المقدس کے لیے صدیوں سے کئی جنگیں لڑی جا چکی ہیں، جن میں صلیبی جنگیں بھی شامل ہیں۔ بیت المقدس عیسائیوں یہودیوں کے لیے کیوں اہم ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ان دونوں نے فاتح ہونے کی صورت میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کی داستانیں رقم کیں، اور آج اس درندگی میں پہلے سے کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے، جبکہ دنیا تہذیب یافتہ ہو چکی ہے۔ نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی ہیرا پھیری کے نتیجے میں فلسطین کو یہودیوں اور عربوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ مئی 1948 میں یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا۔ اس کے بعد کئی عرب اسرائیل جنگیں ہوئیں، جس کے نتیجے میں فلسطین اور یروشلم پر آہستہ آہستہ یہودی مکمل طور پر قابض ہو گئے۔ یروشلم میں ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی کو داؤد علیہ السلام کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ یہودیوں کے لیے ایک مقدس مقام ہے۔ اس کے بارے میں کچھ حقائق یہ بھی ہیں کہ یہودیوں کا خیال ہے کہ یہ داؤد علیہ السلام کی تدفین کی جگہ ہے۔ القدس اور مسجد اقصی اس پہاڑی پر تعمیر کی گئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ پہاڑی کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا گیا، جس کا سب سے اونچا مقام ہیکل سلیمانی ہے۔ یہ پہاڑی اپنی پوری تاریخ میں یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے ایک اہم مقام رہا۔ مسجد اقصی کا نام آتے ہی ایک سنہرا گنبد ذہن میں آتا ہے، جو کہ 35 ایکڑ پر پھیلے اس وسیع احاطے میں شامل ہے، جسے مسلمان مسجد اقصی یا حرم شریف اور یہودی ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں۔ لیکن یہ گنبد مسجد کا نہیں، القدس دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ اس کی تاریخ 3500 سال پرانی ہے۔ 2 بار یہ جنگ و جدل سے تباہ ہوا اور 23 بار اس کا محاصرہ کیا گیا۔ عیسائیوں کا مقدس چرچ حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش بیت اللحم بھی یہیں واقع ہے۔ یہودی آبادی کے علاقے میں مغربی دیوار ہے، جو یہودیوں کے مقدس مقام وال آف دی ماؤنٹ کا باقی ماندہ حصہ ہے۔ یہ یہودیوں کے لیے مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ 1947 میں اسرائیل کے قیام کے بعد یہودیوں نے بیت المقدس کے مغربی حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ 1966 کی جنگ میں اسرائیل نے شہر کے مشرقی حصے پر بھی قبضہ جما لیا تھا، جسے پوری دنیا نے غیر قانونی قرار دیا۔ پہلی عرب اسرائیل جنگ 1948 میں اسرائیل نے فلسطین کے 78% رقبے پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہودیوں کے بقول ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے، جہاں پر تقریباً 2000 سال پہلے یہودی آ کر عبادت کیا کرتے تھے اور روتے تھے، جسے دیوار گریا بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہودی مسجد اقصی کو گرا کر دوبارہ ہیکل تعمیر کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ ہیکل سلیمانی ٹیمپل ماؤنٹ پر کھڑا تھا، لیکن 586 قبل از مسیح میں اسے تباہ کر دیا گیا تھا۔ دوسرا مندر اسی جگہ پر دوبارہ تعمیر کیا گیا، لیکن رومیوں نے 70 عیسوی میں اسے تباہ کر دیا۔ یروشلم کا تذکرہ عبرانی بائبل میں 600 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے۔ یروشلم نام کا مطلب عبرانی زبان میں امن کا شہر ہے۔ پرانے شہر کے مشرق میں واقع زیتون کا پہاڑ یہودی، عیسائی اور اسلامی روایات میں ایک اہم مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس شہر کو بین الاقوامی سیاست میں ایک منفرد حیثیت حاصل ہے۔ اسرائیل اور فلسطین دونوں ہی اسے اپنے دارالحکومت کے طور پر دعویٰ کرتے ہیں۔ زیتون کے پہاڑ پر یہودیوں کا قبرستان 3000 سال سے زیادہ پرانا ہے۔ یروشلم کراس، جو صلیبیوں کی طرف سے استعمال کی جانے والی علامت ہے، ایک بڑی صلیب کو نمایاں کرتی ہے۔ سالانہ یروشلم لائٹ فیسٹیول پرانے شہر کی دیواروں اور گلیوں کو روشنی کی نمائشوں سے روشن کیا جاتا ہے۔ یروشلم میں 60 سے زیادہ عجائب گھر موجود ہیں، جو اسے دنیا میں فی کا سب سے زیادہ عجائب گھروں والے شہروں میں سے ایک بناتا ہے۔ یروشلم کی عبرانی یونیورسٹی 1925 میں قائم کی گئی تھی، جو کہ اسرائیل کے معروف تعلیمی اداروں میں سے ایک ہے۔ اس شہر میں زیر زمین سرنگوں کا ایک جال ہے۔ کچھ سرنگیں قدیم زمانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ یروشلم میراتھن ایک بین الاقوامی ایونٹ ہے، جس میں ہر سال ہزاروں ایتھلیٹ شریک ہوتے ہیں۔ اس شہر میں قدیم زمانے سے تعلق رکھنے والے کئی یہودی رسمی احکام ہیں۔ روسی کمپاؤنڈ ایک تاریخی علاقہ ہے، جس میں کئی روسی آرتھوڈاکس عمارتیں اور گرجا گھر موجود ہیں۔
یروشلم کی گلیوں کا نام اکثر یہودی تاریخ میں اہم شخصیات اور واقعات کے نام پر رکھا گیا ہے۔ شہر کے متنوع فن تعمیر میں عثمانی، برطانوی اور جدید اسرائیلی طرز تعمیر شامل ہیں۔ شہر کی متنوع آبادی میں یہودی، مسلم، عیسائی اور آرمینیائی عقائد کے لوگ شامل ہیں۔ دوستو، آج کی میری یہ ویڈیو یہودی، عیسائی اور اسلام تینوں مذاہب کے نزدیک عزت و احترام رکھنے والے شہر القدس یعنی یروشلم کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ شکریہ۔